دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں یہ جو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے ہیں بچے، وہ ہیں القاسم، زینب، عبداللہ، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، یہ سب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہیں۔ اور ایک ماریہ قبطیہ کے بیٹے میں سے ایک ابراہیم ہے۔ لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے انتقال کر گئے بچپن میں، ابراہیم، عبداللہ اور قاسم۔ جو زندہ رہے ہیں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، یہ سب زندہ رہی ہیں۔ یہ چاروں بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہی ہیں۔ تو اب یہاں دیکھیے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئی ہیں تو اس کے بعد زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کیا ہے، سمجھ گئے نا؟ پھر اس کے بعد اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں الحسن، الحسین، ام کلثوم، زینب، محسن۔ دیکھیے یہاں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اولاد ہوئی۔ اس میں سے ام کلثوم جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، ان سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کیا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کیا ہے، جن کا نام ام کلثوم ہے۔ تو عمر بن خطاب اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رشتہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، شادی ہوئی۔ پھر اس کے بعد دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، جس میں اسماء، ام کلثوم ہیں، پھر اسماء ہیں، عائشہ ہیں اور عبد الرحمن ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہے۔ اور اسی طریقے سے ام کلثوم اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زبیر بن عوام نے شادی کیا۔ ان کے یہ بچے ہوئے ہند، عبداللہ، مصعب۔ دیکھیے مصعب جو اسماء بنت ابی بکر ہیں، اسماء بنت ابی بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسماء اور ان کے کا بیٹا مصعب۔ مصعب کی شادی ہوئی ہے سکینہ بنت حسین بن علی سے، سکینہ بنت حسین بن علی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی سے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی سے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے۔ دیکھ رہے کیسے آپس میں رشتہ ہو رہا ہے، شادی ہو رہی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے ابو بکر صدیق اور ابو بکر صدیق کی اولاد کے گھروں میں ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ دیکھیے ابو بکر صدیق کی اولاد میں سے ایک ہے عبد الرحمن۔ عبد الرحمن کے بچوں میں ایک بیٹی کا نام ہے حفصہ۔ اس حفصہ سے شادی ہوئی ہے حسن بن علی بن ابی طالب کی، حسن بن علی بن ابی طالب کی، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتی کی شادی ہوئی، ٹھیک ہے، آپس میں رشتہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے اسی طریقے سے اب اس کے بعد نیچے جاتے ہیں، یہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے بیٹے سے ہوئی ہے حسین بن علی کی بیٹی سے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی شادی، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے کی شادی ہوئی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی سے، پوتی ہوئی نا سکینہ بنت حسین بن علی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے کی شادی ہوئی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے سے۔ اور یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عبد الرحمن، یہ ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں، یعنی ابو بکر صدیق کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے حسن بن علی، یعنی علی بن ابی طالب کے پوتی سے۔ حفصہ تزوج حسن، نہیں، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے ابو بکر صدیق کے پوتی سے، حفصہ بنت عبد الرحمن، یعنی ابو بکر صدیق کی پوتی ہے،
تو یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے شادی ہوئی ہے. تو اس طرح سے آپس میں رشتہ ہوا ہے. اور یہاں دیکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے اولاد میں سے ہے حفصہ، عاصم، رقیہ، زید. یہ دیکھیے یہ عاصم جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹا ہیں، فرزند ہیں، انہوں نے شادی کس سے کیا ہے؟ رملہ بنت علی بن ابی طالب سے. سمجھ گیا؟ علی بن رملہ بنت علی بن طالب، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کی بیٹی سے، من ابنت رملہ بنت علی بن ابی طالب. تو یہاں بھی رشتہ ہو رہا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا. سمجھ گئے؟ یہاں بھی رشتہ ہو رہا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں، ان کے گھر میں. اسی طریقے سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں عمر، ابان، عمر. اب یہاں پہ دیکھیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عمر ہیں، اور عمر کا بیٹے زید ہے. زید نے شادی کیا ہے سکینہ بنت الحسین سے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے نے شادی کیا ہے، عثمان بن عمر بن زید. تو یہاں بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں خاندان کا رشتہ ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے. سمجھ گئے؟ اور یہاں بھی دیکھیے ابان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہے. دیکھیں یہاں بھی ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹا ہیں، ان کے یہاں شادی ہو رہی ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے سے. تو یہاں پہ بھی رشتہ ہو رہا ہے عثمان غنی اور علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانوں سے. تو یہاں بھی رشتہ ہوا ہے. تو اس طریقے سے دیکھیے یہاں آپس میں رشتے ہوئے ہیں. پھر آئیے اب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں یہاں سے العباس، عمر الاکبر، فاطمہ، ابو بکر، عمر الاصغر، رملہ، پھر ام کلثوم، ام الحسن، محمد بن الحنفیہ. یہ سب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں، کئی بیویوں سے ہیں. اب دیکھیے یہاں دیکھیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے رملہ. تزوجها معاویہ ابن مروان بن الحکم بعد ابی الحیات وانجبت له بنتا تزوجها عاصم بن عمر بن خطاب. یعنی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا رشتہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے بیچ میں ہو رہا ہے، آپس میں رشتہ ہو رہا ہے. ایسے ہی یہاں ام کلثوم ہے، پہلے ہی بتایا گیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی شادی ہوئی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے. اسی طریقے سے تو یہ دیکھیے آپس میں رشتے ہیں یہاں. اسی طریقے سے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولاد ہے ام الحسن، ابو بکر، عمر، الحسن المثنى. ان کی بھی شادیاں ہو رہی ہیں. دیکھیے تزوجها عبداللہ بن الزبیر بن عوام بعد وفات امتها ام الحسن بنت الحسن بن علی. تو یہاں پہ بھی رشتہ ہو رہے. جانتے ہیں عبداللہ بن الزبیر بن العوام، عبداللہ بن زبیر بن العوام کون ہے؟ یہاں عبداللہ بن زبیر بن العوام اسماء رضی اللہ تعالیٰ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں ان کے بیٹے ہیں. عبداللہ بن زبیر ابن العوام یہاں سے ملائیے. دیکھیں الزبیر بن العوام تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہا کہ یہ بیٹے ہوئے. ان کا رشتہ آپس میں ہو رہا ہے یہاں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہاں دیکھیے الحسن المثنى، حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے. ٹھیک ہے. ان کا رشتہ ہو رہا ہے محمد امہ رملہ ابنت الصحابی سعید بن زید احد العشر المبشرہ بالجنہ. اور یہاں ہے دیکھیے ام القاسم تزوجها مروان بن ابان بن عثمان بن عفان.
یہاں دیکھیں حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھرانے میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد کی شادیاں ہو رہی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں بھی دیکھیے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں، اس میں سے اولاد میں ابو بکر ہے، عمر ہے، فاطمہ ہے، سکینہ ہے۔ تو یہاں فاطمہ ہیں جن کی شادی من ازواجہ عبداللہ بن عمر بن عثمان بن عفان۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھرانے میں عمر بن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد کی شادیاں ہو رہی ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے رشتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی شادیاں ہیں، آپس میں ایک دوسرے کسی کو اپنی بیٹی دے رہے ہیں، کسی گھرانے سے اپنی بیٹی لے رہے ہیں، کسی کو اپنا بیٹا دے رہے ہیں اور کسی سے بیٹی لے رہے ہیں، یعنی آپس میں رشتے ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر ہیں، عمر ہے، عثمان ہیں اور ایسے ہی علی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، ایک دوسرے چاہتے تھے، جبھی تو جا کر کے ایک دوسرے سے آپس میں رشتے کیے ہیں ان لوگوں نے۔ تو یہ جو لوگ نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، ابو بکر عمر عثمان علی، ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین سے نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں مسلمانوں میں، یہ حقیقت میں یہ صحابہ کے دشمن ہیں، یہ بلکہ آل رسول کے بھی دشمن ہیں، رسول کے بھی دشمن ہیں۔ یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن لوگ آپس میں ایک دوسرے کی نفرت پھیلا رہے ہیں۔ نفرت پھیلانا، بغض پھیلانا، عداوت پھیلانا یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے۔ آپ جانتے کھلم کھلا آج کل لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کر اور میڈیا میں بیٹھ کر کے باقاعدہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب، عثمان بن عفان اور اسی طریقے سے عائشہ، حفصہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو جہنمی قرار دیا جا رہا ہے، اور باقاعدہ جب کلمہ پڑھاتے ہیں شیعہ کسی کو تو باقاعدہ ان سے کہلواتے ہیں کہ بولو ابو بکر جہنم میں، عمر جہنم میں، عثمان جہنم میں، عائشہ جہنم میں، حفصہ جہنم میں، نعوذ باللہ ان سے کلمہ پڑھوایا جاتا ہے۔ تو یہ حقیقت میں یہ نہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، نہ آل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے انہیں محبت ہے۔ یہ حقیقت میں یہ صحابہ کے بھی دشمن ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل کی بھی دشمن ہیں، بلکہ پورے اسلام کی دشمن ہیں، ورنہ اس طرح کی چیزیں نہیں پھیلاتے۔ میرے بھائی صحابہ کرام نے تو نبی علیہ السلام سے دین لیا ہے، اسلام لیا ہے، اور وہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اگر ہم ابو بکر، عمر، عثمان اور ان لوگوں کو ہم دین سے نکال دیں، اسلام سے نکال دیں، یا اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین سے ہم دین سے نکال دیں تو پھر ہمارا دین کہاں رہے گا؟ پورا دین کی اساس اور بنیادی گر جائے گی، ڈھہ جائے گی، کیونکہ انہی کے ذریعے تو دین آیا ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے آخری سانس اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں لیا ہے اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں لیا ہے۔ ایسے وقت میں نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گود ہے، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ اب ایسے اماں عائشہ، اور بلکہ مدفون بھی اسی حجرے میں ہے جس کو حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ اب جس نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنمی کہا یا اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت اور بغض کو ظاہر کیا اور اس کو پھیلایا، تو پھر دین اسلام کہاں رہ گیا؟ کہاں رہ گیا دین اسلام ہمارا؟ پھر ہم کدھر سے دین لیں، کدھر سے اسلام لیں؟ پھر ہم کس کو صحیح سمجھیں، کس کو غلط سمجھیں؟ اسی لیے ہم ان نفرت پھیلانے والوں کو اور ان غلط کہنے والوں کو ہم ان کا انکار کرتے ہیں اور ہم انہیں غلط کہتے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے، یہ اعتقاد ہے۔ سارے صحابہ کرام، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں، پھر اس کے بعد عمر ہیں، پھر اس کے بعد عثمان ہے رضی اللہ عنہ اجمعین، پھر اس کے بعد علی ہیں رضی اللہ عنہ، اور جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ہم سب سے محبت کرتے ہیں، سب کے ایمان کو اور ایمان والے اور
صحیح عقیدے والے اور صحیح عمل والے ہم ان کو مانتے ہیں اور انہی کے راستے پر ہم چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسی امہات المومنین ہیں، سارے امہات المومنین کے ساتھ ہمیں محبت ہے اور ہمیں عقیدت ہے اور ان کے دین کو، ان کے ایمان کو ہم صحیح مانتے ہیں۔ ذرہ برابر شک کرنا بھی ایمان سے خارج کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان سب چیزوں کو خود معلوم رکھیں اور آگے بھی لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ حالات ایسے تبدیل ہو رہے ہیں کہ لوگ شکوک و شبہات ڈال رہے ہیں دین میں، اسلام میں، صحابہ میں، امہات المومنین میں اور پتہ نہیں کن کن چیزوں میں۔ تو اس لیے جب تک صحیح علم نہیں ہوگا اس وقت تک آپ اپنے عقیدے کو صحیح نہیں رکھ سکتے اور آپ اپنے عقیدے پر صحیح اپنے عقیدے کو باقی نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے صحیح علم ہونا چاہیے، صحیح معلومات ہونی چاہیے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آج اس سب کی وضاحت کی جائے، کیونکہ محرم قریب آ رہا ہے اور یہ جھوٹے دعوے دار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر جھوٹے آنسو بہانے والے اور غم کرنے والے، ان کو بتایا جائے کہ ان کا نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق ہے، نہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق ہے، نہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں سے تعلق ہے۔ محبت کا دعویٰ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں دنیا میں جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور لیکن وہ اپنے محبت میں جھوٹے ہوتے ہیں، تو یہ بھی جھوٹے ہیں محبت میں۔ اگر یہ سچے ہوتے تو پھر اسی راستے پر چلتے جس راستے پہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد چلی ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد چلی ہیں، اسی راستے پہ وہ چلتے کہ سارے صحابہ سے محبت کرتے، اپنے گھروں میں ابو بکر کا نام رکھتے، عمر اور عثمان کا نام رکھتے، اپنے گھروں میں عائشہ اور حفصہ کا بھی نام رکھتے اور اس طریقے سے ان سے محبت کا اظہار کرتے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، حقیقت کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنے عقیدے کو رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدے کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔